السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 386 386 اور میراث کے متعلق یہ تیسرا سبق ہے۔ بہت دھیان سے سنیے، پہلے ایک جملہ سن لیجئے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی ناکافی ہیں۔ آج کل میراث کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، اس کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عن قریب دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، کانوں اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ اس نے یتیم کا ناحق مال کھا رکھا ہے۔ معراج کی رات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں، اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں، پھر جہنم کے گرم گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں سے ہوتے ہوئے پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بری طرح چیخ چلا رہے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا، یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 456 پر ہے۔ اس لیے یہ بہت اہتمام کریں میراث کا۔ اپنے قریب کے جو علماء ہوں ان کے پاس جائیے اور جا کر مسئلے مسائل سیکھ لیجئے، اور اگر نہیں میراث تقسیم کیے فوراً تقسیم کر دیجئے، اور یتیموں کا تو بہت خیال رکھیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ لگے گا اس کو نیکیاں ملیں گی، اور جس نے اپنے پاس پرورش پانے والے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ اچھا سلوک معاملہ کیا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسا کہ اس کی وضاحت اوپر کی حدیث میں آ چکی، یعنی شہادت والی اور بیچ کی انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں انگلیاں کیسے قریب ہیں، اس طریقے سے میں اور وہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اس کے بہت مسائل ہیں، میں اسی پر اس کو خاص ختم کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا بہنوں سے حصہ میراث معاف کرا دینا یہ بھی جائز نہیں۔ وہ بیچاری شرما شرمی میں معاف کر دے گی کہ ابھی شادی تو ہماری ہو گئی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر گھر واپسی ہوئی تو بھائی پتہ نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے۔ یہ چالاکیاں نہیں چلتی، اس لیے ایک اشارہ میں نے کہہ دیا،
عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور شریعت کے مسئلوں کے اندر چالاکیاں نہیں چلتی۔ ہاں، اور اگر نافرمان کوئی بیٹا ہے تو اس کو میراث سے محروم کرنا بھی جائز نہیں۔ آج کل والدین جس بیٹے سے سخت ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنی زندگی میں میراث سے محروم کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں، اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو عاق کر دیا، اس کا میری وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسئلہ، جو لڑکا والدین کا نافرمان ہو، انہیں ایذا پہنچائے، انہیں تکلیف پہنچائے، تو وہ خود ہی نافرمان ہے، یعنی نافرمان رہا، مگر اس کو میراث سے محروم کر دینا یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، نہ شرعاً اجازت ہے اور نہ شرعاً اس کا کوئی اثر پڑتا ہے، بلکہ والدین کے انتقال کے بعد یہ نافرمان بیٹا بھی دیگر بھائیوں کی طرح برابر کا شریک رہے گا۔ یاد رکھنا، وہ برابر کا شریک رہے گا۔ نافرمان ہے، اس کو محروم کر دی، ابھی میرا بات مانتا نہیں ہے، میرے میراث میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مختصر چیزیں میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق ورثہ تقسیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول کرے۔ یہ 3 سبق مختصر میں نے دے دیے ہیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔